کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 راتوں کو جس بندے نے زندہ کیا، یعنی شب بیداری کی، ذکر و فکر کیا، عبادات کی، واجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ نمبر 1 فرمایا 8 ذی الحجہ کی رات، دوسرے نمبر پر فرمایا عرفہ کی رات یعنی 9 ذی الحجہ کی رات، اور نمبر 3 فرمایا نحر کی رات یعنی 10 ذی الحجہ جسے ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ نمبر 4 فرمایا فطر کی رات یعنی عید الفطر کی رات، اور فرمایا کہ 15 شعبان المعظم کی رات یعنی شب بارات۔ تو یہ 5 راتوں کا نبی اسلام نے باقاعدہ ذکر فرمایا کہ جس بندے نے ان 5 راتوں میں بیداری کی، ذکر و فکر کیا، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 راتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر خیر کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 فرمایا لیلۃ الاضحیٰ، عید الاضحیٰ کی رات۔ نمبر 2 فرمایا ولیلۃ الفطر، عید الفطر کی رات۔ نمبر 3 فرمایا ولیلۃ النصف من شعبان، 15 شعبان المعظم کی رات۔ اور نمبر 4 فرمایا فی لیلۃ عرفہ، عرفہ کی رات میں بھی خیر کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو یہ 4 راتیں ایسی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن راتوں میں خیر کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، شب بارات اور عرفہ کی رات یعنی 9 ذی الحجہ کی رات۔ یہ وہ راتیں ہیں جن کے اندر خیر کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز فرماتے ہیں کہ تم پر لازم ہے کہ سال میں شب قدر کے علاوہ 4 راتوں کو اہتمام کے ساتھ مناؤ، یقیناً ان راتوں میں اللہ کی رحمت وافر مقدار میں عطا ہوتی ہے۔ نمبر 1 فرمایا رجب کی پہلی رات، اور نمبر 2 فرمایا عید الفطر کی رات، نمبر 3 فرمایا عید الاضحیٰ کی رات، نمبر 4 فرمایا شب بارات یعنی 15 شعبان المعظم کی رات۔ فرمایا ان 4 راتوں میں اہتمام کیا کرو، ان راتوں میں اللہ کی رحمت وافر مقدار میں عطا ہوتی ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جس طرح مسلمانوں کے لیے 2 عیدیں ہیں، اسی طرح فرشتوں کی بھی 2 عیدیں ہیں۔ جس طرح ہم 2 عیدیں مناتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تو فرمایا اسی طرح آسمانوں میں فرشتوں کی بھی 2 عیدیں ہوتی ہیں، ایک شب قدر اور دوسری شب بارات۔ یہ 2 راتیں فرشتوں کی عید کی راتیں ہیں۔